فيها. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایوننگ ٹو نائٹ کی روٹین شیئر کروں گی۔ مارننگ کو سٹریس فری بنانے کے لیے کافی سارے ایسے کام ہوتے ہیں، کافی سارے تو نہیں، چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں جو آپ ایوننگ میں یا نائٹ ٹائم میں کر کے رکھ لیں تو پھر صبح کے ٹائم میں اتنی ہڑبڑی نہیں مچتی، جتنی کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیے ہوں تو کافی جو ہے نا، پھر مائیں صبح کے ٹائم بچوں پہ شور شرابہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو صبح کے ٹائم پہ ایسے پیسفل ماحول ہونا چاہیے۔ جب آپ اٹھیں اور میں ناشتہ وغیرہ جس طرح سے بنانی شروع ہو جاتی ہوں تو بچے ریڈی وغیرہ ہو لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ابھی دن کا ٹائم تھا، ویسے میں مین جو مقصد تھا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایوننگ سے نائٹ ٹائم کی روٹین شیئر کرنی تھی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ چلو دن کی بھی روٹین تھوڑی سی شیئر کر رہی ہوں۔ دن کی تو ویسے میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہی رہتی ہوں۔ تو یہاں پہ دن کے ٹائم آج میں بنا رہی تھی کریلے۔ بچوں کے لیے سالن جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ آج میں اپنے لیے کوئی سبزی بنا لیتی ہوں۔ میں نے بچوں کے لیے قیمہ بنایا ہوا تھا، قیمہ اور آلو قیمہ بنایا ہوا تھا، اور میرا دل کر رہا تھا کریلے بنانے کا۔ کریلے نہ ہی میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں نہ ہی میرے بچے کھاتے ہیں، تو آج میرا دل کر رہا تھا کریلے کھانے کا، مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر اپنے لیے بنانے ہی ہیں تو تھوڑے سے ڈیفرنٹ طریقے سے بنا لیتی ہوں، اور زیادہ سے بنا کے میری ہیلپر کہی تھی کہ آپ آدھا کلو بنا لیں۔ میں نے بولا نہیں، میں زیادہ سے بناؤں گی اور پھر میں نا کھاتی رہوں گی، مطلب میں فریز کر لوں گی اور تھوڑے تھوڑے کر کے نا کھاؤں گی۔ لیکن یہ اتنے مزے کے بنے تھے کہ بس مت پوچھیں، میں نے اتنے زیادہ ماشاءاللہ سے کھا لی۔ تو اس کو میں بنایا اس طرح سے تھا کہ میں نے اس کو اوپر سے اس کا چھلکا جو ہے نا وہ اتار کے، اور اس کو بھی میں نے آئل میں فرائی کر دیا تھا۔ اس کی میں فیلنگ کروں گی، تو یہ میں نے فرائی کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے 3-4 پیاز لیے، اس میں نے تھوڑا سا ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا، اور اس میں نے یہ دھنیا، سبز مرچ، جب یہ اچھے سے تھوڑے سے یہ ہو گئے تھے کیرملائز، پھر میں نے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کیا، بس پھر میں سبز مرچ اور اس میں ڈالا دھنیا ڈالا۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میرے پاس شملہ مرچ پڑی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی، اور اس میں نے وہ جو تھا، میں نے کریلے کا جو اوپر سے کرش کیا تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا، اور اس کو میں نے پہلے فرائی کیا ہوا تھا۔ اگر آپ کو اس کو پہلے فرائی نہیں کریں گے تو پھر اس میں سے تھوڑی سی اس کی کڑواہٹ رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کا جو چھلکا ہوتا ہے نا اس کی کڑواہٹ کافی ہوتی ہے۔ تو بس پھر میں نے جو ہے اس کا جو ہے اس کی نمک مرچ ڈال کے اس کو بھون لیا تھا، اور میرا بیٹا چھوٹا، اس کو میں نے تھوڑا سا سبزیاں وغیرہ دے کے، چھلکے وغیرہ دے کے بٹھایا ہوا تھا، تاکہ وہ مجھے تھوڑا تنگ کر رہا تھا نا، تو پھر میں نے اس کو علیحدہ سے بٹھا دیا، تو بس وہ کافی ٹائم تک یہ لگا رہا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنا بنا رہی تھی ناشتہ بھی، تو میں نے ناشتہ بنا لیا تھا، اور پھر ابھی اس میں یہ جو میں نے نا اس کو پہلے نمک لگا کے میں نے اس کو دھو کے اچھے سے رکھ دیا تھا، پھر میں اس کو ڈرائی کیا، اور یہ جو فلنگ میں نے بنائی تھی، بس میں نے سارے کریلوں کے اندر اس کو مرچ سے کٹ کر کے اس میں اس کی ساری فلنگ بھر لی تھی، اور اوپر سے اس کو میں نے دھاگے کے ساتھ اچھے سے لپیٹ لیا تھا۔ اور آج میں آپ لوگوں سے ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، علیزہ سحر کا جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی ان کی۔ تو آج کل جو ہے نا ٹویٹر اور سارے سوشل میڈیا پر یہ ٹاپک وائرل ہوا ہے، تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا، یہ دیکھیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بچے مر رہے ہیں، سب لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ، تو اس ٹاپک پہ ہم لوگ بات نہیں کر رہے، بس
دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہو رہا ہے اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو آپ لوگ بولیں گے کہ آپ بھی تو بات کر رہی ہیں، لیکن میں نے تھمبنیل وغیرہ ایسا نہیں لگایا کہ وہ میں اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ لوگ میری ویڈیو میں آئیں اور اس کو دیکھیں. میں بس ایک سائلنٹ سی اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اتنا جو اس کو وائرل کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے. اور بات بھی ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب کہ غلط کام جو ہوتا ہے نا اس کا انجام بھی غلط ہوتا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے، ہم اس کو یوٹیلائز کریں. لیکن جب ہم نے سٹارٹ سے ہی میں نے دیکھی ان کی ویڈیو، میں نے اتنی زیادہ تو نہیں دیکھا، تھوڑا بہت ہی کبھی سامنے آ جاتی تھی ان کی ویڈیو تو دیکھ لیتی تھی. تو جو ہے انہوں نے سٹارٹ ہی جو اپنی ویڈیوز کا کیا تھا وہ اتنی نازیبا قسم کی ویڈیو ہوتی تھی. جس طرح سے وہ ویڈیو بناتی ہیں اپنے وہ گاؤں کے ماحول کو دکھا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے آپ کو وہ دکھاتی تھی، جس طریقے سے دکھاتی تھی ماشاءاللہ سے، وہ ان کا کی جسامت بھی ہیلدی سی ہیں وہ، تو جس طریقے سے وہ دکھاتی تھی تو وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہی اس کو بولتے ہیں. تو یوٹیوب پہ صرف عورتیں نہیں ہوتی، یوٹیوب پہ تو آپ کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. تو اس طرح سے لوگ آپ کو ویوز تو آپ کے آئیں گے ہی، جس طرح سے آپ اپنے آپ کو دکھا رہی ہیں. تو شروع سے ہی جو ہے نا ان کو ایسے نئی ویڈیوز بنانی چاہیے تھیں. اگر آپ اپنے آپ کو وائرل کرنا چاہتی ہیں، آپ کو ضروری نہیں ہے، آپ کو ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا، بس آپ بہت ساری عورتیں ہیں جو کہ صرف اپنے ہاتھ دکھاتی ہیں. جیسے کہ مجھے بھی آپ نے دیکھے کہ میرے ہاتھ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، میں اور بھی اپنے آپ کو نہیں دکھاتی. تو اس طرح سے آپ کو ٹائم لگتا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو ہم لوگوں کو اپنے فیم پانے کے لیے یا ویوز کے لیے یا پیسے کے لیے اتنا زیادہ نہیں گر جانا چاہیے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے پردے میں بنایا ہے تو اس کو پردے میں ہی رہ کے کام کرنے چاہیے. تو یہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگوں کو بھی اس بات کو بہت زیادہ نہیں اچھالنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو ہے میں کہتی ہوں کہ یہ جو ریئیکشن چینل جو بنائے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے، تو ان چینلز کو تو بین ہو جانا چاہیے. کیونکہ ان کو ایک چھوٹی سی بھی کوئی بات ہو نا تو بس یہ ریئیکشن والوں کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے، اس پہ سے مسالے لگا لگا کے جو ہے وہ تھمبنیل پہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو اس میں کوئی ریالٹی بھی نہیں ہوتی. تو اس میں تھمبنیل میں لگا کے مثالیں لگا لگا کے ریئیکشن چینل والے بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پھر لوگ ان کے چینلز کو دیکھتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو ویوز ملتے ہیں اور پیسہ ملتا ہے. تو یہ میں تو دیکھوں تو یہ جو ہے بالکل غلط ہے. اس طرح سے آپ پیسہ تو کما رہے ہیں، مطلب کسی کے بارے میں آپ اتنی غلط، یہ ایک قسم کی غیبت ہی ہوئی نا. تو کیا آپ اس کو چھوٹی سی بات ایک آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں کہ اگلے کی جو ہے وہ آپ اصل میں ہم لوگوں کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ کیا ہے بات پیچھے اور کیا نہیں ہے. تو بس ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح غیبت کر رہے ہیں، تو اتنا یہ گناہ کا کام ہے. تو اس طرح سے آپ جو پیسہ کما رہے ہیں وہ بھی حلال کا نہیں ہے. تو سب نے ریئیکشن چینل بنائے ہوئے ہیں اور ہم لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں نا. تو اس طرح کی جو سوبر سی ویڈیوز ہوتی ہیں ہم لوگ ان کو نہیں دیکھتے، لیکن جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں کہ ہاں اس نے ایسا کر دیا بس فوراً اس پہ ہم کلک کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اور اس پہ پھر تبصرے بھی کریں گے. تو ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں بس اللہ ہی مالک ہے ہم لوگوں کا. تو بس اور لیکن یہ کہ ہم لوگوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ جو ہے وہ شروع سے ہی اپنے کام جو بھی کر رہی ہیں وہ ایک لمیٹیشنز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیا لمیٹیشنز ہیں، اور ان لمیٹیشنز میں رہ کر ہم بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو ترقی بھی ملے گی اور لوگ بھی ہمیں پسند کریں گے. اور بس یہی تھی، میں اس بارے میں بات تھوڑی کرنا چاہ رہی تھی. تو بس میں نے دن کے ٹائم بچوں کے لیے بھی میں نے بنا دیا تھا، کھانا بنا دیا تھا، اور کھانا تو خیر بنا ہوا تھا، اور میں نے اپنے لیے کریلے بنا لیے تھے. اور ابھی شام کے ٹائم میں اپنے بیٹے کو قرآن پاک پڑھاتی ہوں. بہار متشابہہ و
لا ولا ولا هم فی فی فیہا فیہا از جن ازواجن. میرے بیٹا کو جس طرح سے انگلش کی ساؤنڈز ملا کے پڑھتے ہیں نا، تو اس کو اس طرح سے عادت ہوئی ہوئی ہے. ابھی یہ قرآن پاک کو بھی اسی طرح ہی ساؤنڈز ملا کے پڑھتا ہے. تو یہاں پہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں. یہ میں بچوں کے لیے کافی دن ہو گئے ہیں میں یہ لے کر آئی تھی. کچھ سنیکس ہیں. تو اس میں یہ کہ سونف اور وہ کھوپرا، اور اس کے علاوہ اس میں مشری ہے جو کہ بہت اچھی سویٹنر ہوتی ہے، راک شوگر جس کو بولتے ہیں. تو وہ سب ہے. اور اس میں یہ ساتھ میں ہے ریوڑی ہے. ریوڑی یہ اس میں یہ کہ کمپیریٹیولی یہ ہیلدی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تل جو ہوتے ہیں اور اس میں شوگر ہوتی ہے، جو باقی بازار سے جو ٹکیاں ٹافیاں ملتی ہیں ان سے تو کافی درجے یہ بہتر ہوتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بادام ہیں، اوبیسلی یہ تو ہیلدی ہوتے ہیں. اور ساتھ میں انجیر ہے. انجیر بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوتی ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے. ایون کہ انجیر جو ہے نا، یہ اگر آپ کو مائیگرین کا ایشو ہے، جیسا مجھے مائیگرین ہے، تو نہار منہ 2 سے 3 آپ ڈیلی کھائیں نا، 2-3 منتھ تک، تو آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ آرام ملے گا مائیگرین سے. اور یہ تل ہے، تل کی بنی ہوئی ہے، تل پنی اس کو بولتے ہیں ہم لوگ، یا تل پٹی، یا جو بھی آپ اس کو بولیں. تو یہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے اور یہ کافی ہیلدی ہوتی ہے. اس کو بھی گڑ کے سیرپ میں بنایا ہوا ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ کھجوریں ہیں، یہ بھی میرے بچوں کو بہت پسند ہیں. تو ونٹرز میں یہ کہ اس طرح کے بچوں کو سنیکس میں اس طرح کی چیزیں میں اسکول میں بھی دے دیتی ہوں. اور گھر میں بھی جب بچے جو ہے نا، کھانے کے علاوہ جب بچوں کو بھوک لگتی ہے تو اس طرح کے سنیکس میں دیتی ہوں. تو اس طرح سے بھی میں کبھی کھجور کو کھول کے اس میں سے گٹھلی نکال کے اس پہ بادام ڈال کے، بادام ایسے بچے، میرا بیٹا تو بہت شوق سے کھاتا ہے بادام، چھوٹا والا، لیکن کچھ بچے نہیں کھاتے، اس بڑے والے نہیں کھاتے. تو اس کو اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں ان کو، کھجور کے اندر ڈال کے بادام، اور اس کے اوپر میں سم ٹائمز چاکلیٹ لگا کے تو اس کی کوٹنگ کرو تو وہ بہت مزے کی کینڈی بن جاتی ہے. تو پھر بچے شوق سے کھا لیتے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ ابھی رات کے ٹائم جو ہے وہ دودھ بھی آ جاتا ہے، گوالا دودھ دے کے جاتا ہے، تو میں دودھ بوائل کر لیتی ہوں. اور اس کے علاوہ ساتھ میں اپنے لیے یہ چیا سیڈ بھگو کے رکھتی ہوں رات کے ٹائم، بس پھر صبح کے ٹائم جو ہے نا آپ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں خالی پیٹ. تو اس میں 2 ٹیبل سپون تقریباً یہ بن جاتے ہیں. تو اس کو میں پانی میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں، پھر یہ صبح تک پھول جاتے ہیں. ویسے تو یہ 10-15 منٹ میں پھول جاتے ہیں، لیکن میں رات کو بھگو کے رکھ دیتی ہوں، صبح کنزیوم کرتی ہوں. اس میں 2 ٹیبل سپون میں تقریباً 10 گرام جو ہے وہ فائبر ہوتا ہے. تو ہمیں 25 to 30 گرامز جو ہے نا وہ فیمیلز کو فائبر چاہیے ہوتا ہے پر ڈے. تو اتنا فائبر جو ہے نا ہم لوگوں کو لینا چاہیے، وہ ہماری گٹ کے ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ہیلدی سنیک ہے. یہ دال کا ہے وہ بنا ہوا، مونگ کی دال کی بنا ہوا ایک سنیک ہے. تو یہ بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے، بچے بھی بہت شوق سے یہ کھاتے ہیں. تو یہ بھی میں نے ایک سیوری سنیک بھی رکھا ہوا ہے. اور نائٹ ٹائم میں نائٹ سے پہلے ہی، مطلب تھوڑی دیر پہلے، شام کے بعد 8 بجے تک یا 9 بجے تک میں یہ گرین ٹی پیتی ہوں. تو بس یہ میں نے اپنے لیے بنا لی تھی. اور میں بتا رہی تھی آپ کو، یہ فائبر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ہمیں اتنا زیادہ فائبر چاہیے ہوتا ہے، 25 to 30 گرامز. تو یہ جو چیا سیڈز ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے. اس کے 1 ٹیبل سپون میں ہی 5 گرامز آف کارب ہوتے ہیں. تو 2 ٹیبل سپون سے 10 گرامز جو ہے نا ہمیں اس میں فائبر ہمیں مل جاتا ہے. اور ویجیٹیبلز وغیرہ بھی یا سلاد وغیرہ ہے، اس سے بھی ہمیں فائبر ملتا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فائبر کھانا چاہیے، جو کہ ہماری صحت کے لیے، ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے.
اور یہاں پہ میں نے اپنے لیے گرین ٹی لی اور بس یہاں پہ مجھے تھوڑا سا میں اپنے برڈس کو کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی. اور بس باقی کام شام تو میں نے کر لیے تھے. ابھی بچوں کا میں یونیفارم اینڈ میں نکال کے رکھ رہی تھی, سیٹ کر کے. پریس تو کیا ہوا تھا, بس میں ابھی یہاں پہ بیڈ کے اوپر رکھ دیتی ہوں نکال کے ساری چیزیں, ساکس وغیرہ سب, یونیفارم سویٹر سب کچھ نکال کے رکھ دیتی ہوں. بس پھر وہ یہاں سے پہن لیتے ہیں. تو چھوٹا بیٹا جو ہے اس کو مجھے بٹن وغیرہ بھی وہ نہیں بند کر سکتا, تو اس کو تھوڑا سا مجھے خود پہنانا پڑتا ہے. پہن وہ لیتا ہے, بس بٹن وغیرہ مجھے بند کرنے پڑتے ہیں. ابھی اس کا یونیفارم چینج ہوا ہے, اگر تو اس نے یونیفارم سپورٹس کا پہنا ہوا تو سپورٹس کا پہنا دوں گی, اگر یہ پہنا ہوا تو یہ پہنا دوں گی. ویسے ابھی ان کا یونیفارم چینج ہو گیا ہے تو وہ بھی میں نے منگوانا ہے. تو بس یہ تھی میری روٹین نائٹ ٹائم کی, اور میں نے مارننگ کی بھی آپ کو دکھا دی ہے, میں نے دن کی بھی آپ کو دکھا دی ہے. تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.